جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو اور اپنے آنکھوں سے آنسو نکالتا ہو، ایسے لوگ جہنم کے اندر نہیں جائیں گے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا۔ جو عذاب علیم کو یاد کر کے روتا ہو، جو خوف الہی سے روتا ہو، جو اللہ کے ڈر سے روتا ہو، جو اللہ کو یاد کر کے روتا ہو، عذاب قبر کو یاد کر کے روتا ہو، ایسے لوگوں کے لیے نجات ہو جائے گی، ایسے لوگ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ خود کہہ رہا ہے، اور میرے بندو کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسا کاروبار نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں ایک ایسی بزنس نہ بتاؤں جس بزنس کو کر کے، جس کاروبار کو کر کے تم اپنے آپ کو عذاب علیم سے بچا لو۔ اب دیکھیے، تؤمنون باللہ، اس عذاب سے بچنے کے لیے پہلا کام یہ کرنا پڑے گا کہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا ہوگا، تمہیں توحید کے معاملے میں مضبوط ہونا پڑے گا، تمہیں شرک سے بچنا پڑے گا، تمہیں اللہ کی ذات کے اوپر توکل اور بھروسہ کرنا ہوگا۔ تؤمنون باللہ، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا، جس طریقے سے لوگوں نے ایمان لایا، ویسے تمہیں ایمان لانا ہوگا۔ جس طریقے سے نبی کی دور کی عورتوں نے، لڑکیوں نے ایمان لائی، اسی طریقے سے ہمارے سماج کی لڑکیوں کو بھی ایمان لانا پڑے گا، ہمارے سماج کی بہنوں کو ویسے ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ اگر اس طریقے سے ایمان لاؤ، تب تم عذاب علیم سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہو، اپنے پریوار والوں کو بچا سکتے ہو، کیونکہ خود کو اور اپنے پریوار والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا یہی تو ذمہ داری ہے۔ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ آج اللہ کے اوپر ایمان ہے کتنے مسلمانوں کا؟ دیکھیے آج یہی تو ایمان کی کمی ہے، اللہ کی ذات کے اوپر آج بھروسہ نہیں ہے مسلمانوں کو۔ اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ ہوتا تو اذان سننے کے بعد اپنی دکانوں اور مکانوں کو بند کر کے مسجدوں میں پہنچتا اور نماز با جماعت ادا کرتا، فجر کے وقت نماز میں ضرور حاضر ہوتا، کیونکہ اللہ کی ذات کے اوپر اس کو بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے۔ دکان بند کر دو لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا، رزاق وہ ہے، روزی روٹی دینے والا وہ ہے۔ نماز کے وقت میں گھر میں بیٹھ کر کے میں ٹائم برباد نہیں کر سکتا ہوں، میں تجارت نہیں کر سکتا ہوں۔ ایسے مومن بنو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بازار کے اندر موجود تھا، میری کانوں کے اندر اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان کی آواز آئی۔ میں کیا دیکھتا ہوں، بازار کے لوگ اپنے اپنے دکانوں کو بند کر رہے ہیں، اذان سنتے اپنی اپنی دکانیں لوگوں نے بند کر دی اور لوگ مسجدوں میں پہنچ گئے۔ میں نے جب ان لوگوں کو دیکھا میرے دل میں خیال آیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے حق میں قرآن کی آیت اتری ہے، رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ ایسے لوگ ہیں جن کو ان کی تجارت، ان کے کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے، ان کی تجارت ان کے کاروبار بیچ میں حائل نہیں بنتی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو مسجدوں میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ ایمان والے لوگ ایسے تھے، ایمان والے ایسے تھے، اذان ہو جانے کے بعد کسٹمر آتا تھا، لیکن اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے ہیں، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہارے ساتھ خرید و فروخت نہیں کر سکتے، اذان ہو چکی ہے، اب ہم تمہیں دے نہیں سکتے، اب نہیں دے سکتے، اذان کے بعد ہم نہیں اپنے سامان کو بیچ سکتے، چلو نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی باقاعدہ مکہ اور مدینہ کے اندر یہ ماحول آپ کو ملے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنا پیسہ دیا ہے کہ آپ سعودی عرب کا اگر دورہ کر سکتے ہیں تو جائیے سعودی عربیہ کے اندر، جائیے مکہ المکرمہ کے اندر، جائیے مدینہ الرسول کے اندر، جائیے اس مدینہ کے اندر جہاں کی تمنا لوگوں کو ہوتی ہے، اور لوگ باقاعدہ اپنی زبان سے یہ کہا کرتے ہیں، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی مستی ہے،
پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا اس مدینہ الرسول کو بھی دیکھ لو، اس نبی کے اس شہر کو بھی دیکھ لو، جس شہر کے اندر آج بھی اگر آذان دی جاتی ہے تو آج بھی دکانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ آج وہاں پہ دینے والا کہتا ہے اپنے کسٹمر سے، او میرے کسٹمر میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا ہوں، آذان ہو چکی ہے، آذان کے بعد میں دکانداری نہیں کر سکتا ہوں۔ اللہ کی ذات روزی روٹی والی ذات ہے، وہی رزق دینے والا ہے۔ اس وجہ سے اگر تمہیں کوئی سامان خریدنا ہے، چل نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد تو سامان لے لینا۔ میرے بھائیوں، آج بھی لوگوں کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے جو اللہ 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو 18,000 مخلوقات کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو مچھلیوں کو پانی اور سمندر کے اندر مچھلیوں کو روزی روٹی دے سکتا ہے، جو ایک ایک مچھلیاں ہزار ٹن گوشت کھایا کرتی ہے، اور ایسے ایسے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ روزی روٹی دے سکتا ہے، تو کیا انسان تمہیں 2 روٹی اور 2 نیولا تم کو اللہ تعالیٰ دے نہیں سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں دے سکتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ ہونا چاہیے، اللہ کے اوپر توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات کے اوپر تمہیں بھروسہ ہونا چاہیے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے لوگ ہیں جن کو تجارت، جن کو کاروبار، جن کو بزنس، کھیتی باڑی، یہ ساری چیزیں لوگوں کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عذاب علیم سے بچا رکھا ہے۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، آج ہمارا ایمان کتنا کمزور، آج ہمارا اور آپ کا ایمان کتنا کمزور، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہیں ہے۔ آج 1 2 لڑکا لڑکی 2 4 اولاد اگر ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اب اگر ہوا تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس وجہ سے غیر مسلموں کا رویہ ہم بھی اپنا رہے ہیں، اور ہم بھی اپنے بیوی کو جا کر کے ہاسپٹل لے جا کر کے بچے دانی کو ختم کر دیا کرتے ہیں۔ اب ہم زیادہ بچے لیں گے تو کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اس وجہ سے بچہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، کون کھلائے گا، کون پلائے گا؟ اللہ کہتا میرے بندو لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، اے میرے بندو تم کھلانے اور پلانے کے ڈر کی وجہ سے بچوں کو مت مارو، بچوں کو قتل مت کرو، رحم مادر میں تمہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے